نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتے ہو گئے حماس اسرائیل جنگ جاری ہے اور اس میں مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، افسردہ ہیں، لیکن بے بس ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ عملی طور پر تو وہاں جا کر جہاد کیا جائے یہ تو مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کوئی آزادی نہیں ہوتی کہ ہر بندہ دوسرے ملک یوں آسانی سے چلا جائے، جبکہ فلسطین تک جانے کے لیے کئی ممالک سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے 5 بڑی ذمہ داریاں ہم سب مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان ان پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کافی فرق آ سکتا ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے دعا دوا سمیت۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کیا معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے اور حالات بالکل بدل جائیں۔ اس لیے ہر بندے کو انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اجتماعی دعا بھی کرنا چاہیے۔ لیکن صرف دعا سے کبھی ملک فتح نہیں ہوا آج تک، اور نہ ہی جو ہے وہ مسلمانوں نے ہمیشہ دعا سے کہیں جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ دعا کے ساتھ دوا بھی ہونا چاہیے۔ دعا تو فی الحال ہو، لیکن فی المآل ہمیں دوا کی طرف بھی جانا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور جہاد کے بارے میں ہمیں معلومات لینی چاہیے اور اس میں عملی طور پر شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یا کم از کم نیت ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اسباب پیدا کر دیں تاکہ ہم بھی جہاد میں شریک ہو سکیں، تو اس کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لیں۔ نمبر 2، جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو مالی تعاون کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے وہ بستی کی بستیاں اور علاقے جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں، یہ خیموں میں رہ رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں کئی تنظیمیں، کئی جماعتیں چندہ کر رہی ہیں اور وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ رقم وہاں تک وہ تنظیمیں پہنچا رہی ہیں، تو جن پہ اعتماد ہے ان کے ذریعے سے رقم وہاں بھیجنا چاہیے، ان کا لازمی طور پر تعاون کرنا چاہیے۔ تیسری جو اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ان اسرائیل کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، تو حتی المقدور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں شرکت کریں۔ اس چیز کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ اب یہ زمانہ جمہوریت کا زمانہ ہے، اس طرح جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے اور جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں اور اپنا زور دکھایا جائے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو یورپین ممالک ہیں وہاں پہ اگر اس طرح کے ریلیاں ہوں، احتجاج ہوں، مظاہرے ہوں، تو اس کا اثر جو ہے وہ لازمی طور پر پڑا کرتا ہے۔ نمبر 4 جو انتہائی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، اور جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا کوڈ ہے وہ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے۔ آج کل چونکہ یہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے بہت سارے حضرات نے اسرائیلی مصنوعات کی باقاعدہ فہرست تیار کی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے، جس میں پیپسی بھی ہے اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان سے مکمل بائیکاٹ ہو۔ اور خاص طور پر جو دکاندار حضرات ہیں وہ تہیہ کریں کہ ان کی مصنوعات نہ لائیں گے نہ آگے بیچیں گے۔ اگر دکانوں میں یہ چیز نہیں آئے گی تو مسلمان بھی نہیں خریدیں گے، اگر دکاندار لائیں گے آگے بیچیں گے تو وہ بھی اس کا ذریعہ بنیں گے تعاون کرنے کا۔ اسرائیلی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان میں سے بڑی مقدار باقاعدہ وہاں حکومت کو جاتی ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کی مصنوعات خریدنا یہ فلسطینی مسلمانوں کے خون کے ساتھ غداری ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کئی دنوں سے یہ بائیکاٹ چل رہا ہے، تو تقریباً ان کے
جو ہے وہ 50% جو ہے وہ کمی آ چکی ہے، چیزیں بک نہیں رہی ہیں اور وہ کافی خسارے میں جا رہے ہیں۔ جب وہ خسارے میں جائیں گے تو وہ خود اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے اور اس طرح جو ہے وہ حکومت دباؤ میں آ جائے گی۔ اور یہ کوئی سطحی اور جو ہے نا وقتی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، خاص طور پر جو دکاندار حضرات ہیں۔ اور اگر ہم اپنے صرف ملک پاکستان میں ہی اس کا التزام کر لیں تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ نمبر 5، یہودی انتہائی چال باز، فتنہ باز، چالاک اور شاطر لوگ ہیں اور ان میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے یہود کی 40 بیماریاں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ صرف پہلا پارہ دیکھا جائے، سورہ بقرہ پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ بیماریاں ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ جو یہودیوں کی خصلتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کے کرتوت ہیں، ان کرتوتوں سے بھی مسلمان باز آئیں۔ جیسا کہ ان میں منافقت پائی جاتی ہے، مال کی محبت بہت زیادہ ہے اور رشوت وہ کھاتے ہیں اور سود ان کے ہاں تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہودیوں کی جو اس طرح بیماریاں ہیں، ان کے کرتوت ہیں اور ان کے سیاہ اعمال ہیں، افعال ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔